اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کی گفتگو ایک ایسی کتاب کی آشنائی کے بارے میں ہے، ایک ایسی کتاب کے تعارف کے بارے میں ہے کہ جس کا اس دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ قرآن مجید خداوند متعال کی کتاب ہے جو اس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہ خداوند متعال کی وہ فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب خداوند متعال کے کلام کے بعد جو کلام اس دنیا میں افضل سمجھا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں خود کئی ادباء نے اور علماء نے یہ کہا ہے کہ تحت کلام اللہ و فوق کلام المخلوق، کہ خداوند متعال کے کلام کے بعد اور مخلوق کے کلام سے پہلے، یعنی یوں کہوں کہ خداوند متعال کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب معتبر سمجھی جاتی ہے اور مخلوق کے کلام سے پہلے جس کلام کو معتبر سمجھا جاتا ہے وہ کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یعنی خداوند متعال کی کتاب کے بعد جس کتاب کو اور جس کلام کو مخلوق پر فوقیت اور افضلیت حاصل ہے وہ کلام امیر المومنین ہے، اور اس کلام امیر المومنین کو جس کتاب کی شکل میں جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ جی عزیزو، یہ کتاب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کتاب کو انسان اگر اپنی زندگی میں اس کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اپنی زندگی کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصولوں کے مطابق اگر چلائے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کہ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ مولا کے خطبات ہیں، کہ جو مولا نے مختلف مقامات پر خطبے دیے، مختلف جگہوں پر خطبے دیے، جنگوں میں، مختلف مقامات پر۔ اور ان خطبات میں جو سب سے معروف خطبہ ہے وہ خطبہ شقشقیہ ہے، کہ جو مولا نے خلفاء کے بارے میں کہا، حکومت کے بارے میں کہا، اور بھی بہت سے خطبات معروف ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اس کتاب کا حصہ ہے وہ مکتوبات ہیں، یعنی وہ خطوط جو مولا امیر علیہ السلام نے اپنے مختلف وزراء، سفراء یا دوسرے لوگوں کو لکھے، اس میں کیا ہدایات مولا نے جاری کی، وہ ان خط و خطابت کے ذریعے جو ہے وہ اس کتاب کی شکل میں دوسرے حصے میں آئے ہیں۔ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا جو حامل ہے وہ تیسرا حصہ حکمت کا حصہ ہے، کہ جس میں مولا نے چھوٹے چھوٹے فرامین اپنے بیان کیے ہیں، اور یہ حکمت تقریباً 400 سے زیادہ مولا کی حکم جو ہیں اس میں موجود ہیں، اور ہمیں جو ہے اس کے مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو مولا امیر علیہ السلام کے ان اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اس کتاب کو تعارف کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کو مولا امیر علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اگر گزاریں تو ہم کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہو سکتے۔ انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت تو بدرجہ اولا سنور جائے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک اس گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا جا رہے ہیں اسی کتاب کے حوالے سے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم مولا کے فرامین سے استفادہ کریں گے اور مولا کی
زندگی جو ہے مولا نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح لوگوں کے ساتھ مولا کا برتاؤ تھا، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اسی ویڈیو کے ذریعے بیان کریں گے۔ اور اس کتاب کو جو جمع کرنے والے ہیں عالم دین، وہ سید رضی ہیں، کہ جنہوں نے مولا کے ان خطبات، مولا کے ان مکتوبات اور مولا کی حکمتوں کو جو ہے وہ اس کتاب کی شکل میں جمع کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ جی ناظرین، اس کتاب کا حتماً مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز خداوند متعال ہمیں توفیق دے اور ہم جو ہے اپنی زندگی کو مولا کے فرامین کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔